حکمران تھے، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران آج تک اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، عمر سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بتا تیری حکمرانی تھی اور یہ بچہ بھوکا کیسے مر گیا۔ اللہ کیسے حکمران تھے، اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کرے۔ حضرت عمر کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 10 سال ہو گئے آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابا جان بتائیے قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حکومت کی اور 10 سال کے بعد آج میں حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ 10 سال حکومت کی اور 10 سال ہو گئے حساب دیتے ہوئے کہ اے عمر تو نے 10 سال حکومت کی تھی اور 10 سال جو ہے اس کو حساب دیتے ہوئے لگ گئے۔ تو یہ تو حضرت عمر جیسا حکمران تھا جس کو 10 سال لگ گئے، اب 10 سال لگ گئے حساب دیتے ہوئے، تو آج ہمارے وزیر اعظم کا کیا حال ہوگا، ہمارے بادشاہوں کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے حساب دے پائیں گے۔ اللہ کیسے حکمران تھے۔ حضرت عمر فاروق رات کو گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق ایک رات ایسے گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک ہلکی سی آواز سنی، بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت عمر فاروق جس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ اس کی طرف بڑھ پڑے، آپ جاتے ہیں گھر سے آواز آ رہی ہے بچے کے رونے کی۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ ماہی اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آخر بچے رو کیوں رہے ہیں؟ تو عورت کہتی ہے کہ بھائی کئی دنوں سے میرے بیٹے بھوکے ہیں، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں کہ میں ان کو کھانے کے لیے دوں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں اس لیے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حضرت عمر فوراً گودام کی طرف آئے اور وہاں سے ایک بوری گندم کی اٹھائی، تو خاموشی سے اٹھائی تو آپ کے غلام اسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عمر نے وہ بوری اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی تھی، آپ کے خادم کی جب آنکھ کھلی تو آپ کا خادم کہتا ہے حضرت یہ بوری مجھے دے دیجئے، میں اس کو اٹھاتا ہوں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اسلم آج تو میرا یہ بوجھ اٹھا لے گا لیکن کل قیامت کے دن کیا تو میرا بوجھ اٹھا پائے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ بات کی تو آپ کے خادم اسلم کہتے ہیں کہ جی کل قیامت کے دن تو ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، آپ کا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں تو پھر آج بھی مجھے اپنا بوجھ مجھے آپ ہی اٹھانے دے۔ حضرت عمر وہ گندم کا بورا اپنے کندھے پر لیے ہوئے اس عورت کے گھر آتے ہیں اور عورت کو کہتے ہیں کہ آٹا گوندو۔ عورت آٹا گوندتی ہے، حضرت عمر چولہے پر کوئی چیز چڑھا دیتے ہیں تو کچھ پکانے کے لیے پکانے لگتے ہیں، وہ عورت آٹا گوندتی ہے، روٹی پکاتی ہے اور حضرت عمر کھانا تیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ عورت اپنے بیٹوں کو کھانا کھلاتی ہے، تو وہ حضرت جب بیٹے کھانا کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر عورت سے پوچھتا ہے کہ میں تو عمر کے پاس کیوں نہیں جاتی تاکہ وہ تیرے لیے وظیفہ مقرر کر دے؟ تو عورت کہتی ہے میں کیسے جاؤں عمر کے پاس؟
عمر تو وہ ایسا شخص ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا تو عمر کی گردن ہوگی اور میرے یہ ہاتھ ہوں گے۔ جب عورت نے یہ بات کی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کہنے لگے میں آج جو بھی کرنا ہے عمر کے ساتھ کر لے، کل قیامت کے دن عمر کو معاف کر دینا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کی تو میں کہنے لگی کیا تو ہی عمر ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں میں ہی وہ بد نصیب عمر ہوں۔ تو جب عورت نے یہ بات سنی تو اس نے کہا میں نے تجھے معاف